ویلکم بیک جی. بجٹ 2021-22 کی جو تقریر ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی. جناب شوکت ترین صاحب نے تقریر پیش کی. بہت سارے نئی میئرز کا انہوں نے اعلان کیا, اقدامات کا اعلان کیا, اور ان اقدامات کے اندر کنسٹرکشن کے سیکٹر کو سب سے زیادہ رعایتیں دینے کا اعلان کیا گیا ہے. اس کے علاوہ ریٹیل سیکٹر کے بارے میں بھی انہوں نے ٹیکس کی کمی کا اعلان کیا ہے. اب ان کی تقریر ہے, جب تک فنانس بل سامنے نہیں آتا, اگرچہ فنانس بل پیش ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ سرکولیٹ نہیں ہوا, اور جب فنانس بل آئے گا تو پھر ہم اس کے اوپر کوئی مزید بات کر پائیں گے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے پہلو ہیں جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اسٹاک مارکیٹ شاید اپنی اس کو جو رعایت ملی ہے ود ہولڈنگ ٹیکس کی 17% سے کم 17.5% سے کم کر کے 12.5% کر دیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں پہلے اگر آپ کو کوئی پروفٹ ملتا تھا تو اس کے اوپر 17.5% کٹوتی ہوتی تھی, اور باقی ود ہولڈنگ وہ جو دوسرے ٹیکسز ڈال کے تو یہ تقریباً 20% کی کٹوتی ہوتی تھی. اب اس میں کمی ہو گئی ہے جی 5% کی, اب 12.5% کٹوتی ہوگی, اور دوسرے ٹیکس وغیرہ ملا کے کوئی 14% کے قریب بن جائے گا, 14-14.5% جو کٹا کرے گا. اچھا ریلیف ہے اسٹاک مارکیٹ کو, شاید پہلے اس کی اطلاع ہو گئی تھی اس لیے آپ کو وہ چڑھی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ ریٹیل کے اوپر ود ہولڈنگ ٹیکس بھی کم کیا گیا ہے, اور 100 ملین تک, 100 ملین کا مطلب ہے کہ 10 کروڑ کے ٹرن اوور کے لیے 25% جو ہے 0.25% کا ریلیف دیا گیا ہے. 1.25% سے کم کر کے ٹرن اوور ٹیکس جو ہے وہ 1.5% سے کم کر کے 1.25% کر دیا گیا, اور وہ اوپر کے لیے الگ سلیب ہے, وہ نیچے 1.5% ہی ہے پر جو ہوگا ٹرن اوور 10 کروڑ سے 2.5 کروڑ 25 کروڑ اوپر جو, ہاں 10 کروڑ سے اوپر جو ہے نا 10 ملین سے, اس پہ 1.25 کر دیا ہے, ویسے 1.50 ہی ہے. جی ٹھیک ہو گیا. چلیے جی, اس پینل کے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دیں. نعیم میر صاحب سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان انجمن تاجران, آل پاکستان انجمن تاجران کے معروف شخصیت ہیں, بہت آپ ان کو جانتے ہیں. اور ان کے ساتھ میاں حبیب صاحب جی سینئر جرنلسٹ ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہیں وہ اپنے ظفر محمود صاحب افریقہ کے حوالے سے, FPCCI کے فورن ڈیلیگیٹ کے حوالے سے. آپ ان کو ہمارے پروگرام میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اور بھی میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہیں. ابھی فیڈریشن ہاؤس لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے بجٹ سن رہے تھے اور وہاں سے سیدھے تشریف لائے ہیں. آپ سے ہی پھر آغاز کر لیتے ہیں ظفر صاحب, جلدی بتائیے. بڑا پازیٹیو اناؤنسمنٹس ہیں, ابھی فنانس بل جو ہے وہ باقی ہے سر. جی بظاہر تو ابھی چونکہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ابھی پورا بل نہیں آیا, جتنی دیر تک انہوں نے اس سے پہلے اس دفعہ ویسے بھی وہ ریلیز نہیں کی, کوئی پریس ریلیز یا کوئی چیز اس کی نہیں آئی ہے, تو بجٹ کے حوالے سے جو چیزیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. ٹرن اوور ٹیکس کی ذرا کلیریفیکیشن کر دیجئے گا ذرا. یہ ٹرن اوور ٹیکس اب انہوں نے کر دیا ہے کہ جی 10 ملین سے اوپر جو ہوگا, یعنی 10 کروڑ سے جو جی 100 ملین سے 10 کروڑ 100 ملین سے اوپر جو ہوگا اس پہ 0.25% انہوں نے ریڈیوس کر دیا, اور 1.25% ہو گیا, اس سے نیچے وہ 1.5% ہی رہے گا. اوکے, یہ ٹرن اوور ٹیکس کی بات ہو رہی ہے, اور انکم ٹیکس بھی انہوں نے AOP کے لیے, ایسوسیشن آف پرسن کے لیے, جی کمپنی کے لیے نا. ہاں جی. اور لیکن ٹیکس بھی تو 7.5 اور 15% کا ڈفرینس کریٹ کیا ہے نا انکم ٹیکس کے اوپر, ٹیکسیبل انکم کے اوپر. جی ٹیکسیبل انکم کے اوپر بھی تھوڑی سی چھوٹ دی ہے انہوں نے, لیکن جو بنیادی چیز اس میں تھی جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کچھ اس وقت کوشش کی ہے کہ جی تھوڑا متوازن بجٹ پیش کرنے کی, مگر بنیادی طور پہ ایک چیز جو سب سے اہم تھی کہ انہوں نے چونکہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے اس قدر اقدامات نہیں کیے جس قدر امپورٹ کو کم کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں. اس پہ ڈیوٹیز بڑھائی گئی ہیں, اس پہ ٹیکسز لگائے گئے پہلے بھی اور اب بھی کچھ کیا ہے. تو اس کے آلٹرنیٹ میں جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس کا آلٹرنیٹ ہمیشہ دیتے ہیں. کہ روڈ آپ بنانے لگے ہیں تو ظاہر ہے اس کا آلٹرنیٹ روڈ دیں گے تو اس کے اوپر تاکہ ٹریفک چلتی رہے. جی تو جب آپ امپورٹ کے اوپر قدغن لگا رہے ہیں تو لہٰذا آپ نے لوکل پروڈکشن کو انکریز کرنے کے لیے, لوکل لوگوں کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے کوئی انڈسٹری کے اوپر بھی کام کیا ہے کہ نہیں کیا. تو را مٹیریل کے اوپر تو انہوں نے ٹیکس کی رعایت دی ہے ویسے. جی را مٹیریل کے اوپر انہوں نے ڈیوٹی کی چھوٹ دی ہے, مگر
कई ऐसी इंडस्ट्री है जो पाकिस्तान में है नहीं, छोटी छोटी इंडस्ट्री थी, उसके ऊपर इनको चाहिए था कि जिस तरह अभी इन्होंने इसके ऊपर दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर, तो वो ये अनाउंस करते हैं कि जी जो इस साल जो ऐसी चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं पाकिस्तान में, जो ऑलरेडी इंडस्ट्री कम है या ना होने के बराबर है, उनको चाहिए था कि उसके लिए ये कोई अनाउंसमेंट करते, कोई पॉलिसी लेके आते हैं कि जो SME या उस लेवल पे कोई इंडस्ट्री डेवलप करें, ताकि जो चीज़ें इंपोर्ट के ऊपर रोकना चाह रहे हैं उसके अल्टरनेट में लोकल प्रोडक्शन आए और वो चीज़ें आए। दूसरी जो चीज़ थी कि एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए भी ज़रूरी था कि ये इंडस्ट्री पॉलिसी पूरी एक अनाउंस करते जिससे कम से कम प्रोडक्शन का लेवल बढ़े। हमारे यहाँ चूँकि आबादी जिस लिहाज से बढ़ी है, प्रोडक्शन तो उस लिहाज से नहीं बढ़ी है। मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया, लेकिन ये SME भी इसी में फॉल करता है। ये आपने 100 मिलियन वाला जो बताया है। मैं दोबारा आता हूँ, मैं चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी तमाम अहबाब से। मियाँ साहब, क्या अजीब पर्ची लिखी है आपने अच्छी अच्छी बातों की? अच्छा जी, एक तो चूंकि ये अल्फाज का गोरख धंधा होता है, ये ज़्यादा नहीं, हमने लोगों को यही समझाने बैठे हैं ये वाला कि बजट क्या है। असल बजट जो होता है ना, वो बजट के अगले दिन खुलता है, फाइनेंस बिल पे खुलता है, या जब SRO जारी होते हैं उस वक्त पता चलता है कौन कौन सी चीज़ महंगी हुई है, कौन कौन सी सस्ती हुई है। बहरहाल, लेकिन इसमें जो अभी तरीन साहब ने बजट पेश किया उसमें जो अहम चीज़ें नज़र आई, एक तो ज़राअत पे उन्होंने फोकस किया है कि चले ट्रैक्टर्स और हर फसल से पहले जो है 1.5 लाख रुपया जो है वो बिला सूद कर्जा दिया जाएगा हर घराने को। ट्रैक्टर पे टायर दिखेंगे अपने टायर पे और ट्रैक्टर जो है उस पे 2 लाख रुपया बिला सूद कर्ज दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा। और आपको पता है अपने मियाँ साहब, अपने चौधरी साहब जो हैं, ये एक्सपोर्टर भी हैं ट्रैक्टरों के ना, अफ्रीका को बड़े इन्होंने ट्रैक्टर एक्सपोर्ट किए हैं। चलो, बड़ी अच्छी बात है, दोनों अफराद के लिए अच्छी खबर है ना। अच्छा, उसके बाद तनख्वाहों के हवाले से 10% इन्होंने इजाफा किया है या अलाउंस दिया है, तो मेरा ख्याल है कि मौजूदा जितनी महंगाई है उसमें ये कम है। और ये पिछले 3 साल के अंदर 10% है इजाफा, मतलब पिछले 2 साल इन्होंने कोई इजाफा नहीं दिया उन्होंने। तो ये जो है मेरा ख्याल है कि ये कम है, इससे ज़्यादा होना चाहिए था। बल्कि मेरी तो ये तजवीज़ है कि हुकूमत को चाहिए कि वो हकीकत से करीब तरीन लोगों की तनख्वाहें मुकर्रर करे और फिर जो करप्शन करे फिर उसको बेशक सजाए मौत दे दे। अच्छा, एक और एहतजाज भी हुआ है दरमियान में सरकारी मुलाजिमीन इस्लामाबाद में, बिल्कुल वहाँ मौजूद था, वो साथ साथ चलता रहा है। लेकिन अच्छा, उस एहतजाज के अलावा मुझे जो है ना, बड़े अरसे से मैं देख रहा हूँ कि 8-10 साल से ये हमारा एक फैशन ही बन गया कि जिस दिन बजट पेश होना उस दिन हमने बजट पेश नहीं करने देना। अपोजिशन ने उस दिन, वो जिसकी भी हुकूमत हो, जो भी अपोजिशन हो, उसने वो वहाँ जो है वो हंगामा करना होता है और लोगों को पता नहीं हम क्या तासर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान शायद इंसानों का मुल्क नहीं है, यहाँ कुछ और ही मामला होते हैं। बहरहाल चलें, क्योंकि हम बजट पर बात कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है वो मेरा ख्याल है कि रेमिटेंस में भी इजाफा हुआ है, उससे भी रुपये की कदर की जो है वो बेहतर होगी और आगे चलकर भी इन्होंने फोकस किया है। हाउसिंग सेक्टर में भी काफ़ी कुछ दिया है इन्होंने। लेकिन एक बात जो है वो छोटी गाड़ियों पे 850 सीसी की गाड़ियों पे जो है इन्होंने उस पर जो है वो ड्यूटी कम की है। इससे पहले जो है वो डॉलर की कीमत जो थी वो जब 17% ड्यूटी 12% कर दी, 12.5%। अच्छा, इससे पहले जब डॉलर का रेट बढ़ा था तो गाड़ी की कीमतों में बहुत ज्यादा बेमहाबा इजाफा हो गया था। उसके बाद डॉलर की कीमत कम होने से वो कीमतें कम नहीं हुई। अच्छा, अब भी इसका फायदा जो है उस वक्त होगा आम लोगों को जब मार्केट में गाड़ियों की प्राइस कम होगी। अगर इनका इस ड्यूटियों की कम होने का फायदा जो है वो कंज्यूमर मैन्युफैक्चरिंग ने उठा लेना है तो उसका कंज्यूमर को कोई फायदा नहीं। लिहाजा हुकूमत को इस बारे में तवज्जो देनी चाहिए कि इसकी कीमतें कम करके आम लोगों को फायदा पहुंचे। और उसके बाद फिर ये है कि इन्होंने सबसे बड़ा जो है 610 अरब रुपया जो है वो इन्होंने अज्यूम किया है कि हम पेट्रोलियम लेवीज से जो है इकट्ठा करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस साल जो है वो सबसे बड़ा जो इनका टैक्स नेट है वो पेट्रोलियम
لیویز ہے اور یہ اس کی قیمتیں بڑھاتے چڑھاتے رہیں گے. ٹھیک, لہذا یہ ایک جو ہے نا الارمنگ سچویشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے سگریٹ کی قیمتوں میں اضافہ کیا, خیر یہ کرنے چاہیے. اور سٹاک مارکیٹ میں جو انہوں نے بہتری لانے کی کوشش کی ہے, میرا خیال ہے کہ چونکہ وہ نظر آتا ہے اشاریے کہ یہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں, لہذا حکومت نے فوکس کیا ہے کہ اس کو بہتر کیا جائے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ لوگوں نے پیسہ ڈمپ کیا ہوا تھا پچھلے کافی عرصے سے, وہ نیب کی وجہ سے بھی, کورونا کی وجہ سے بھی, اور کافی ساری چیزیں تھیں, تو شاید وہ جو ہے سٹاک مارکیٹ میں لگانا پسند کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کی بات بڑی ہوتی ہے. سگریٹ والوں نے یہ آفر کی تھی کہ اگر آپ ہمیں ٹیکسوں کی اس میں قیمتوں میں اضافہ نہ کریں تو ہم جو ہے وہ ٹیکس میں آپ کے کہنے کے مطابق اضافہ کر دیں گے, مطلب 145 سے شاید 165 پہ لے جائیں گے ارب روپے. لیکن سگریٹوں کی قیمتوں میں اس لیے بھی اضافہ ضروری تھا تاکہ جو ٹیکس دینے والے سگریٹ ہیں وہ مہنگے ہو جائیں اور اسد کیسر صاحب کے جو فنانسرز ہیں ان کے جعلی سگریٹ زیادہ. اچھا ویسے نا اس میں ایک اور جو مجھے بہتری لگی ہے نا اسمگلنگ کے حوالے سے, وہ اب اگر کوئی اسمگل شدہ کسی چیز کو اسمگل کر رہی ہوگی نا گاڑی, کوئی سامان, تو وہ گاڑی ضبط ہو جائے گی. اسی طرح اگر کسی دکان پہ جو ہے وہ اسمگل شدہ چیزیں سگریٹ پڑا ہوگا برآمد ہوں گی تو وہ دکان بھی ضبط ہو سکتی ہے اور ان کو بھاری جرمانے بھی کیے جائیں گے. ایسا ہوا نہیں کبھی نہ. ایسے ویسے ہوتا نہیں ہے. چوہدری صاحب کو پتہ ہے, سوری میر صاحب کو پتہ ہے کہ جو چھاپا مارنے والے آتے ہیں ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹے بچے, بڑی بڑی خواہش ہے. سر ٹریڈرز کو, ایس ایم ای کو تو ریلیف مل گیا, آپ کو تو خوش ہونا چاہیے اس بجٹ سے. نہیں, کوئی اس میں خاص ریلیف نہیں ملا کیونکہ پچھلے سال جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا ایف بی آر کے ساتھ, اس معاہدے کی روح سے ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ ٹرن اوور ٹیکس کی جو نارمل شرح ہے اسے 0.5% کیا جائے, 0.5% جی کیا جائے, اور وہ 1.25% پہ لائیں. دیکھیں نا معاہدے کی تو روح گردانی کر دی نا انہوں نے, معاہدے سے تو پھر گئے نا جی. وہ اور انہوں نے کہا کہ یہ سلیب وائز اضافہ ہوگا. نہیں, وہ اس کے بعد پھر سلیب اوپر جا رہے ہیں, نیچے نہیں آ رہے. آپ دیکھیں نا یہ کوئی اس میں کوئی ریلیف والا فیکٹر مجھے نظر نہیں آ رہا. سلیب وائز وہ کہہ رہے تھے کمی ہوگی, کوئی ریلیف نہیں اس میں نظر آ رہا کسی قسم کا. ٹھیک ہے. دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ سمجھنے والی یہ ہے کہ جس طرح ابھی میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ پیٹرولیم لیوی سے یہ ٹیکس اکٹھا کریں گے 610 ارب روپیہ. 610 ارب روپیہ بہت بڑی ہے. اس کا مطلب میں تھوڑی سی, مجھے 2 منٹ دیجیے, میں اس کو ابھی کنکلوڈ کر دیتا ہوں. پلیز پلیز پلیز. نہیں آپ دوسرا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم ایگزمپشنز جو ہیں اور سبسڈیز جو ہیں وہ بھی ہم ختم کرنے جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو سبسڈیز ان کو دینی پڑتی ہیں وہ بجلی میں بھی دینی پڑتی ہیں, اور اس کے ریٹ کو جو ہے نا وہ کرنے کے لیے, مناسب کرنے کے لیے. تو اور بھی جو دیگر ٹیکس ایگزمپشنز ہیں وہ بھی تقریباً کوئی, آج میں پڑھ رہا تھا اکنامک سروے میں, تقریباً کوئی 1300 ارب روپے کی وہ ایگزمپشنز ہیں جو یہ دے رہے ہیں, ان کو بھی یہ ریڈیوس کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے وقت میں پیٹرول مہنگا ہونے جا رہا ہے, آنے والے وقت میں بجلی گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں. کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ جو ایگزمپشنز دی گئی ہیں بجلی گیس پر, ایکسپورٹ انڈسٹری کو بہت زیادہ دی گئی ہیں. جو ایکسپورٹ انڈسٹری کنزیوم کر رہی ہے بجلی گیس, اس میں ان کو بہت زیادہ ایگزمپشنز ملی ہوئی ہیں, تو وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے, اس کا یہ مطلب مجھے سمجھ آ رہا ہے. تو اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ جو 1000 ارب روپے کا جو آپ نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے, جو آپ نے ریونیو ٹارگٹ رکھا ہے زیادہ, ابھی ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 4700 ارب روپیہ 30 جون تک کر لیں گے, لیکن ابھی تک 4000 ارب روپے کی ہی آواز آ رہی ہے. 4100 ارب روپے کی آواز آ رہی ہے, لیکن یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ 4700 ارب روپیہ ایک مہینہ ہے باقی صرف. نہیں, ان کا دعویٰ ہے نا جی, مجھے میرا نہیں ہے یہ. لیکن نہیں 4500 مشکل سے ٹپیں گے. چلیں جو بھی ہے, اس کا مطلب 450 کا اگر اس کو 4500 ارب روپے ہی ہم رکھ لیں کہ یہ سال کریں گے اور اگلے سال 5800 کریں گے, تو پھر بھی یہ 1300 ارب روپیہ زیادہ انہوں نے کرنا ہے. اچھا, اب یہ 1300 ارب روپیہ جو انہوں نے زیادہ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے؟ آپ سے اور میرے سے کرنا نہیں, وہ ایسے کرنا نہیں. آپ کو میں بڑا اس میں بڑا ٹرکی وے ہے, ذرا اس کو ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو یہ وہ ٹیکسز ہیں جو نان ٹیکس ریونیوز ہیں, ایک تو یہ وہ اکٹھے زیادہ کریں گے, دوسرا یہ جو ہیں ایگزمپشنز ختم کریں گے, اور تیسرا جو کام ہوگا نا, جو مجھے آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا, مہنگائی بڑھ جائے گی. جب مہنگائی بڑھتی ہے تو اس کا جو انفلیشن کا جو امپیکٹ آتا ہے نا وہ ٹیکسز پہ آتا ہے, کیونکہ جب قیمتیں بڑھتی ہیں سیلز ٹیکس بڑھ جاتا ہے, جب قیمتیں بڑھتی ہیں چیزوں کی تو ادر ٹیکسز بڑھ جاتے ہیں, ایف ای ڈی بڑھ, وہ پرسنٹیج کے حساب سے ہوتا ہے. تو پھر یہ وہاں سے بھی کشن لینے کی کوشش کریں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ نچڑیں گے عوام, آپ اور میں,
آپ اور میں اور ہماری جیبوں سے ہی پیسہ جو ہے وہ نکلے گا اور ان کے پاس چلا جائے گا اور ان کے ٹیکس ریونیوز جو ہیں وہ ان کے جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے اور وہ پورے تھوڑے بہت 95%, 90% ہمیشہ ٹارگٹ ہوتا ہے, پورا 100% تو ہوتا بھی نہیں. اگر یہ 5,500 ارب روپے تک بھی آ جائیں گے تو اس کو بہت بڑی کامیابی. 5,000 بھی ٹپ گئے, 5,000 نہیں, کیونکہ اب ایک چیز ہے, اگر یہ واقعتاً 4.7% کا گروتھ ریٹ ہو گیا ہے, اگر واقعتاً ہو گیا ہے, اگر یہ کاغذی کاروائی نہیں ہے, سچ ہے, تو اس کو ان کو اس گروتھ ریٹ کی وجہ سے بھی کچھ لیوریج ملے گا ٹیکس کلیکشن کے اندر. اور اگلی بات دیکھیں آگے یہ ہے کہ یہ جو گروتھ ہوئی ہے اب یہ کہاں ہوئی ہے, یہ اگلے سیگمنٹ آگے آتے ہیں. چوہی صاحب اپنا چوہی ظفر محمود صاحب, انہوں نے رکھا ہے 55 ارب 40 کروڑ ڈالر کا, 55 ارب 35 کروڑ ڈالر کا امپورٹ کا ٹارگٹ رکھا ہے حکومت نے بجٹ کے مطابق, اور آپ کی ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہے 26 ارب 80 کروڑ. ہم 27 مان لیتے ہیں, 27 دونا 54 ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کی امپورٹ سے آپ کی ایکسپورٹ سے آپ کی امپورٹ ڈبل ہونے جا رہی ہیں. تو جب آپ ڈبل امپورٹ کریں گے تو ٹیکس بھی اس پہ ڈبل لیں گے نا سر, تو ریونیو ٹارگٹ تو اچیو ہو جائے گا, لیکن یہ آدھی ایکسپورٹ ہونا شرمناک نہیں سر؟ سر اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنی امپورٹ نہیں ہوگی, چونکہ سمگلنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور ٹیکس چوری بہت زیادہ ہے. ہماری ٹوٹل جو اس وقت پاکستان میں لیگل اور ان لیگل امپورٹ ہے وہ 70 بلین سے زیادہ ہے اس وقت. 70 بلین سے زیادہ تو پہلے ہی ہے, سمگلنگ کو نہیں روک پا رہی ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جی 25 ارب ڈالر سے یہ 25 بلین سے انکریز کس طرح کریں گے, یہ مجھے کچھ بتائیں کہ انہوں نے کوئی پالیسی ایسی بنائی ہے, کوئی انڈسٹری پالیسی دی ہے, کچھ ایسا پروڈکشن کے اندر انہوں نے امپروومنٹ دی ہے, کوئی انہوں نے ایسا یہاں پہ ریولوشن لے آئے ہیں کہ جی سیڈ اب پر ایکڑ جو ہیلڈ پر ایکڑ گندم ہے وہ اب 100 من پہ چلی جائے گی 30-35 سے بڑھ کے. کوئی ایسا ریولوشن کوئی آپ کو نظر آیا؟ اس میں ریولوشن یہ نظر آیا ہے کہ انہوں نے یہ جو ابھی میر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی ان کی ان سے ڈسکشن ہوئی تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی 0.5 پہ لے آئیں گے, تو میں اس میں تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں کہ جی جو 10 ارب سے نیچے ہے اس کو انہوں نے کوئی ریلیف نہیں دیا, اور ایس ایم ای 10 ارب سے نیچے ہی ہے. ایس ایم ای 10 ارب سے نیچے ہے, اس کو 10 کروڑ سے نیچے ہے ایس ایم ای, اور اس کو کوئی ریلیف نہیں ملا, وہ 1.5% ہی ہے, اور وہ زیادہ جو ریلیف ملا ہے وہ اس سے اوپر ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں واپس آتا ہوں. ایک بات میں اور میں اب دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 ساڈے اشتہار چلنے نے ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਵੋ ਠੀਕ ਹੈ. اور بریک کی طرف جا رہے ہیں. ویلکم بیک. ہماری بجٹ کی اسپیشل ٹرانسمیشن 2021-22 اور ہمارے ساتھ مہمانان گرامی جناب نعیم میر صاحب, میاں حبیب صاحب اور چودھری ظفر محمود صاحب. ہم نے کہ چودھری افریقہ والے بھی کہتے ہیں کیونکہ افریقہ کے اندر انہوں نے ایکسپورٹس کا دروازہ کھولا تھا, اور اس وقت تک ایس ایم ای سیکٹر کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے حکومت نے. ان کے اوپر ٹیکس کی شرح میں کمی ہوئی ہے, اگرچہ میر صاحب کا کہنا ہے کہ اتنی کمی نہیں ہوئی جتنا ایگریمنٹ ہوا تھا, آدھے % پہ لانے کا ایگریمنٹ ہوا تھا, لیکن حکومت 1.25% پہ لے کے آئی ہے, 1.5% سے کم کر کے. اور چودھری ظفر محمود صاحب فرما رہے تھے کہ تمام کے ساتھ بھی یہ سلوک نہیں ہے جن کی 10 کروڑ سے زیادہ کا ٹرن اوور ہے اور 25 کروڑ تک ہے, ان کے لیے سارا کچھ ہوا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا, حکومت نے سٹاک ایکسچینج کے لوگوں کو رعایت دی ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی ہے, 17.5 سے لے کے 12.5 تک لے کے آئے ہیں. تیسرا, یہی سلوک جو ہے 600 سی سی کی گاڑیاں جو مقامی طور پہ بنتی ہیں ان کے اوپر کیا گیا ہے, اور ان کے اندر بھی ٹیکس کی 5% شرح کے اندر کمی کی گئی ہے تاکہ مقامی طور پہ تیار شدہ 650 سی سی گاڑی جو ہے وہ سستی ہو. اب پتہ نہیں 650 سی سی مقامی طور پہ کوئی بنتی بھی ہے کہ نہیں, ایک سزوکی کے علاوہ. ایک آدھی کمپنی جو ہے جی وہ بنا رہی تھی, میرا خیال ہے وہ بیٹھ گئی ہوئی ہے, یہ میں نام لینا مناسب نہیں ہے. جی ایک ہی بناتی ہے جی, انہوں نے ابھی شروع کی ہے. اور یہ ہے جی. اور بریک پہ جانے سے پہلے چودھری ظفر محمود صاحب نے گفتگو شروع کی تھی تو ہمیں وقفہ پڑ گیا تھا. چودھری صاحب وہیں سے بات شروع کیجیے گا سر.
یہ جو آپ دو باتیں بتانے لگے تھے، دو امپورٹنٹ بات. یہ جو گاڑی کے حوالے سے میں بتا دوں کہ ہائیبریڈ کے اوپر انہوں نے اجازت دی ہے چھوٹی گاڑی امپورٹ کرنے کی. اگر ہائیبریڈ گاڑی امپورٹ ہوتی ہے اوکے، اس لیول کی گاڑی جو یہاں 17 لاکھ کی ہے وہ آپ کو 12-12.5 لاکھ میں کاسٹ کرے گی باہر سے. یہ تو بہت بڑا ریلیف ہو گیا. اچھا، اس کے علاوہ میں جو دو چیزیں بتانا چاہ رہا تھا کہ احساس پروگرام کے اوپر 260 ارب روپے رکھے گئے ہیں. ہاں، احساس پروگرام ایک آدھا کرپشن سے زیادہ اس کے اوپر حصہ ہوتا ہے. اور سندھ میں بھٹو کو دفن کرنے کے لیے 444 ارب روپے رکھے گئے ہیں. سندھ کے اندر 444 ارب روپے کی کوشش کریں گے کہ جی بھٹو کو دفن کر دیا جائے. کیا سے مطلب کہ سیدھا بتا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ 74 یعنی کہ 74 ارب روپے سارے ہائر ایجوکیشن اور دوسری ایجوکیشن کے مد میں رکھے گئے ہیں. تو میں کمپیریزن یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ 260 ارب سے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ لائن میں کھڑا کر کے تو وہ زکوٰۃ دیں گے کہ کام نہ کریں اور یہاں کھڑے رہیں, اور آپ ایجوکیشن نہیں دیں گے لوگوں کو کہ آئیں ملک میں آپ کو ایجوکیشن دیں, اس کے لیے صرف 74 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تو احساس پروگرام اور 444 ارب کا جو یہ دے رہے ہیں. اور اگر میں آپ کو یاد دلاتا چلوں تو 2018 میں جب ان کی حکومت آئی تھی اس سے ایک سال پہلے 65 ارب روپے صرف ایچ ای سی کا بجٹ تھا. اب 44 ارب ہے ایچ ای سی کا بجٹ, اب 44 ارب ہے اور 30 ارب دوسرا بجٹ ہے. جو 400 بھٹو کو دفن کرنے والا ان کے سندھ جو پیکج دیا ہے 444 ارب روپے کا, تو اب آپ دیکھ لیں کہ جی اس ملک کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں, یہ ایجوکیشن کے ساتھ کیا کریں گے, تو کس طرح آپ کا معاشرہ جو ہے نا وہ بہتر ہوگا. اور یہ 260 ارب روپے لگا کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں, میری تو سمجھ سے باہر ہے. یہ 260 ارب کی اگر یہ ایک اچھی جو انڈسٹریل پالیسی لے آئیں اور اس کے اوپر خرچ کریں تو اتنے لوگوں کو روزگار مل جانا ہے جتنے لوگوں کو یہ جا کے تو پیسے دیں گے, اور جو کرپشن میں جائیں گے وہ بھی بچ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. میر صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ پیغام یہ دینا چاہ رہے ہیں, میں نے تقریر سنی, انہوں نے کہا کہ جی اب اس سال ہم 60 لاکھ گھرانوں کو یہ پیسہ دینے جا رہے ہیں. اس کا مطلب گھرانے, ہاں گھرانے پچھلی دفعہ انہوں نے 40 لاکھ تھے یا 40 سے 50 نہیں لاکھ. پچھلی دفعہ وہ کلیم کرتے ہیں احساس کے جو 12,000 تھے وہ ہم نے 1.5 کروڑ گھرانوں کو دیے ہیں. اس دفعہ تو مہربانی ہو 60 لاکھ تک رہ گئے. نہیں میرا خیال ہے کہ دعویٰ ان کا جو ہے نا یہ 60 لاکھ گھرانوں کا دینے جا رہے ہیں. اب میں ان کے سوال کا جو لطیف پہلو ہے جو یہ کمپیریزن کر رہے ہیں تعلیم اور احساس پروگرام کا, بات یہ ہے کہ ہم نے تو ملک کے اندر جو ہے نا اکنامک ایکٹیویٹی کو جنریٹ کرنا ہے اور لوگوں کو اس قابل بنانا ہے کہ لوگ خود سے کما سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ہمارا مطمع نظر تو یہ ہونا چاہیے کاروبار چلے گا تو کاروبار چلے اور ٹیکس بھی آئے گورنمنٹ کو اور لوگ بھی خوشحال ہوں اور باعزت اور باوقار طریقے سے اپنا روزگار کمائیں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں جو مجھے آج بہت زیادہ نا جی جو مجھے جسے کہتے ہیں نا کھٹک رہی تھی. لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اس میں 9% کی گروتھ پوسٹ ہوئی ہے. 3.5% نہیں 9% کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ میں. اچھا 9%. پچھلی دفعہ 3.5% نیگیٹو تھی نا, 4%. جی نیگیٹو تھی, تو اس سے پازیٹیو اس سال پازیٹیو 9% ہوئی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری جو فی کس آمدن ہے اس میں 15% اضافہ ہوا ہے. یہ دو باتیں مجھے تھوڑی سی کھٹکی. وہ ایسے کھٹکی کہ دیکھیں آپ لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی بات کرتے ہیں جب, تو آپ اسمال انڈسٹری اور کاٹیج انڈسٹری کی بات کیوں نہیں کرتے؟ پہلا سوال. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ آپ نے کاٹیج اور اسمال انڈسٹری کی تو ڈیفینیشن ہی بدل دی ہے. وہ ساری کی ساری اب ڈیفینیشن جو ہے وہ کنورٹ کر دیا آپ نے انڈسٹری میں, اس کو آپ نے سرے سے ہی ختم کر دیا اس ملک کے اندر. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو چھوٹی اور اسمال انڈسٹری تھی جس کو جو ہے مخصوص قسم کی ٹیکس ایگزمپشنز تھیں اور ڈاکومنٹیشن کے حوالے سے بھی ان کو مخصوص قسم کی ڈاکومنٹیشن کرنے کی قانون نے اجازت دی تھی, وہ ساری ختم کر کے آپ نے انہیں نارمل رجیم میں کر دیا, جس کی بنا پر وہ سارے کے سارے جو ہیں. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ایس ایم ای کے لیے 1 پیج ٹیکس ریٹرن. دیکھیں جی وہ یہ بڑے عرصے سے کہہ رہے ہیں اور یہ بھی ہمارے معاہدے کا حصہ تھا کہ اردو کے اندر ایک صفحے کا سادہ آسان ریٹرن فارم آئے. یہ ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ جب ہوا تھا تو اس کے اندر یہ اس کی روح کے مطابق یہ بات انہوں نے کرنی تھی. اب انہوں نے وہ 1 پیجر جو ہے وہ کتنا کمپلیکیٹڈ بنایا, کتنا آسان بنایا, جب وہ سامنے آئے گا تو اس کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں فائنانس بل کے حوالے سے. اب آگے آ جائیں جی جو آپ فی کس آمدن کہتے ہیں. اب فی کس آمدن بھی 15% بڑی ہے. یہ بھی ایک نا بڑا ٹرکی سا کھیل ہوتا ہے, اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ آمدن فی کس آمدن جو ہے وہ کیلکولیٹ کیسے ہوتی ہے, سب کی آمدنیاں جمع کی اور آپ نے آبادی پہ تقسیم کر دی تو فی کس آمدن آ گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آبادی کا کون سا سیگمنٹ ہے جس کی تو آمدن بہت بڑھ گئی,
یعنی آپ کی آمدن فرض کریں 100 روپے ہے, میری آمدن جو ہے وہ 1000 روپے ہے, تو 1000 جمع 100 تقسیم 2 نہیں زیادہ ہوئے گی تھوڑی, میں مثال دے رہا ہوں, آپ کی بھی 100 نہیں ہوگی لیکن میں مثال دے رہا ہوں. تو اس میں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ, اس کا مطلب ہے کہ وہ 10 روپے آپ کی 100 سے یا 10 روپے سے آپ کی آمدن 50 ہو گئی, 60 ہو گئی, نہیں. اب ہوا یہ کہ جن لوگوں کی آمدن بڑی وہ کون ہے, وہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے, وہ اشرافیہ ہے, 1,00,000-1,50,000 اور وہ مافیا ہے. سنیں, وہ جو عمران خان صاحب کے دائیں بائیں بیٹھا ہے, جو پالیسی ساز ہے, جو بجٹ سازی کر رہا ہے, جو یہ سارے کھیل کو کھیل رہا ہے, یہ سمجھنے والا بمپر کراپ کے باوجود آٹا 90 روپے پہ ہے. نہیں, اب بمپر کراپ کی بات سنتے ہیں آپ. سنیں, 1800 روپیہ من گندم کی قیمت مقرر کی انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر جب مقرر کرنے سے پہلے یہ کسان کو, کاشتکار کو انہوں نے ایک ریلیف دیا نا کہ ہم تمہاری سپورٹ پرائس مقرر کرتے ہیں. ٹھہر جائیں, سنیں, اس سے پہلے جو اس کی جو ان پٹس تھیں, ان ان پٹس کے اندر بھی سبسڈی دی انہوں نے, دی. اس کے بعد سپورٹ پرائس مقرر کی. اب یہ گندم مہنگی خرید لی انہوں نے. اب مجھے بتائیں, آٹے کا جو ریٹ ہے جو میں نے آپ نے کھانا ہے, وہ ان کا جو آٹے کا کنٹرول ریٹ تھا, وہ 20 کلو کے آٹے کے تھیلے کا وہ تقریباً 1900 سمتھنگ تھا, 980 960, پہلے 850 تھا, پھر 940, اب 1000 نہیں. اب لیکن آٹا نہیں مل رہا اتنے میں. آج آپ کو آٹا مل رہا ہے 1100 میں, وہ بھی بلیک ہوا ہے, نہیں مل رہا. کہاں ملتا ہے, کہاں نہیں ملتا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب اس آٹے کو سستا کرنے کے لیے یہ یوٹیلٹی سٹورز پر بھی دوبارہ سبسڈی دیں گے, اور مل آنرز کو جب گندم دیں گے تو ان کو بھی سستی کر کے دیں گے. اب یہ سارا کھیل کیا ہے, سارا کھیل سبسڈی کا ہے, سارا کھیل ٹرانزیکشن کا ہے, اور سارا کھیل کرپشن کا ہے, جس نے کھانی ہے. میاں صاحب درمیان میں سے رہ گئے تھے, میاں صاحب کو چنگی گل کرو یار, اچھا بجٹ پیش کر دیتا شوکت ترین صاحب. چنگی گل یہ ہے کہ بینکنگ ٹرانزیکشن پہ بھی ہولڈنگ ٹیکس ختم کیے انہوں نے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے. کم از کم وہ لوگ جو بینکوں میں پیسے نہیں جمع کراتے تھے, گھروں میں رکھتے تھے, یا وہ اب بہت زیادہ ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ لین دین جو تھے وہ پیسوں میں کر رہے تھے یا پرچیوں پہ کر رہے تھے, تو میرا خیال ہے کہ شاید دوبارہ پھر بینکوں میں لوگ پیسہ جمع کروانا شروع کر دیں, اور وہ بلیک منی کی طرف جا رہے تھے. وہ میرا خیال ہے کہ بہتر ایک سٹیپ انہوں نے اٹھایا. دوسرا بلین ٹری منصوبہ ہے, اس پہ بھی انہوں نے پیسے رکھے ہیں. تیسرا ترقیاتی بجٹ میں جو ہے وہ 610 ارب روپے سے 900 ارب روپیہ جو ہے وہ لے گئے ہیں, یہ وہ اضافہ کیا ہے. لیکن اس میں ایک جو لکونہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حکومتیں جو ہے نا وہ یہ کرتی ہیں کہ جب انہوں نے کٹوتی کرنی ہوتی نا, تو یہ پیسے ان کو چاہیے ہوتے تو یہ ترقیاتی بجٹ میں سے کٹوتی کر لیتے ہیں, اور وہ پیسہ جو ہے وہ کسی دوسری مد میں خرچ کر لیتے ہیں, اور پھر اگلی دفعہ جو ہے ضمنی بجٹ پیش کر کے اس کو منظور کراتے ہیں. تو بہرحال لیکن ہونا یہ چاہیے کہ جو ترقیاتی بجٹ رکھا ہے وہ ترقیاتی منصوبوں پہ خرچ ہونا چاہیے, اور جو دیکھیں کہ جہاں بجٹ مختص ہوا اور خرچ نہیں ہوا, ان کا بھی ان کو حساب لینا چاہیے کہ آیا آپ کے یہاں اتنا بجٹ رکھا گیا تھا, کیوں نہیں یہ وہ چیزیں خرچ کر سکتے. میاں صاحب خرچ ہوا ہے اس دفعہ ڈیولپمنٹ کا ہمارا 2/3 نہیں ہو سکا, 50% نہیں ہو سکا. یہی میرا بھی اسی طرف اشارہ تھا کہ ان کو اس پہ پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ بجٹ اتنا مختص کیا گیا تھا, کیوں نہیں خرچ کیا گیا. تو لوگوں کو تو انہوں نے اس طرح بیوقوف بنایا. اچھا, پھر اس کے علاوہ پھر ہاؤسنگ سیکٹر اچھا سٹیپ ہے, اس پہ بھی شاید اکانومی ہماری جو ہے وہ تھوڑی اٹھ جائے گی. 122 انڈسٹریز ہیں کنسٹرکشن کے شعبے کے. پھر انڈسٹری سیکٹر میں جو ہے وہ خام مال پہ بھی اور مشینری پہ بھی ڈیوٹیاں کم کی ہیں انہوں نے, وہ اس سے بھی شاید کوئی بہتری آئے, اور شاید انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہے تھوڑی بہتری آئے اور لوگ اس طرف کو توجہ دیں. بہرحال حکومتی اقدامات سے ہمیں یہ کم از کم یہ ضرور سوچیں, جس قسم کے حالات رہے ہیں پچھلے 3-4 سال میں, اور پھر اس کے بعد کرونا کی وجہ سے یہ سارے معاملات میں, اس میں یہ ایک اچھا بجٹ مجھے لگتا ہے کہ انیشیٹو لیا ہے حکومت نے بعض معاملات میں, اور آگے چل کے اس کے امپیکٹ تو بعد میں پتہ چلیں گے. لیکن مجھے اس سے لگتا ہے کہ حکومت کی جو نیت ہے وہ اکانومی کی ریوائول کی طرف ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بہتری آئے اس میں, اور لوگ جو ہیں وہ بجائے کہ اپنا پیسہ ڈمپ کرنے کے وہ مختلف سیکٹرز میں جو ہے وہ انویسٹ کریں. اور چونکہ دونوں احباب ہمارے ساتھ ہیں, چودھری ظفر محمود صاحب اگلے گھنٹے کے لیے بھی, اور اپنے میاں صاحب بھی, میاں حبیب صاحب بھی, اور میر صاحب نے اگلے ایک چینل میں جانا ہے پروگرام میں, تو ان سے ہم نے لینی ہے اجازت. اسی لیے آخر میں سر سچ تو بولا ہے نا انہوں نے کہا ہے کہ 3 سال ہم نے عوام کا رگڑا نکال دیا ہے, بزنس کو تباہ کر دیا ہے, اب ہم انیشیٹو لینے لگے ہیں اور ان کے لیے بہتری کرنے لگے ہیں. 3 سال دیا عادتیں بدل جان گیا.
نہیں دیکھیں یہ انہوں نے کہا ہے اپنی تقریر کے یہ سچ والی بات نہیں ہے، یہ شرمناک بات ہے. اوکے. یہ شرمناک بات اس لیے ہے، دیکھیں کہ آپ کو 5.8% کی معیشت ملی گروتھ والی، آپ کو 20% ٹیکس ریونیو کی گروتھ مل رہی تھی ہر سال اسحاق ڈار صاحب کے دور میں. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے ایسی ناقص معاشی پالیسیز اختیار کی کہ گروتھ کو آپ لے گئے 0.4% منفی پہ، اور پھر آپ چھپ گئے کرونا کے پیچھے. کرونا تو آپ کے لیے بلیسنگ ہوئی ہے. کرونا یہ عمر صاحب کہتے ہیں، اسد عمر صاحب کہتے ہیں. دیکھیں نہیں، کرونا تو آپ کے لیے بلیسنگ ہوئی ہے. دیکھیں کیسے آپ کرونا آیا تو آپ نے جو ہے اپنا ساری انڈسٹری انڈیا کی اور ساری ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹری جو تھی اپنا بنگلہ دیش کی بند ہو گئی، اور آپ نے اپنی انڈسٹری کو چلا لیا، اور آپ نے وہاں سے فارن ایکسچینج بھی ارن کر لیا، اور آپ نے اپنے لوگوں کو روزگار بھی کسی حد تک دیا، اور ٹیکس ریونیو بھی آپ کو مل گیا. ایک چیز. دوسرا اس کے بعد کیا ہوا، کرونا آیا، آپ نے شور و غوغا کیا، تو آپ نے اپنا جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے ان سے آپ نے اجازت طلب کر لی کہ آپ یہ ایک مخصوص سیکٹر جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر یا ہاؤسنگ سیکٹر ہے اس کے لیے آپ نے تمام وہ چھوٹے لین اور وہ تمام وہ بلیک منی، جس کو میں کہتا ہوں انڈاکومنٹڈ منی، میں بلیک منی نہیں کہتا، انڈاکومنٹڈ منی آپ کی سرکل میں آئی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی. تو جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ایسٹ بیونڈ مینز، آمدن اثاثوں کا فرق، کرپشن بیانیاں، اور پھڑ لو نیب آ گئی، یہ دھر لو وہ دھر لو. اور ابھی آپ نے ایک چیز کی نشاندہی کی کہ جو اپنا فنڈز لیپس کر جاتے ہیں، اور جو ایلوکیٹڈ فنڈز لیپس ہوتے ہیں، اس کی وجہ نالائکی اور نااہلی ہی صرف نہیں، بلکہ وہ افسر شاہی پر وہ خوف ہے جو کوئی فائل سائن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نیب کے لیے. تو یہ اوور آل جب آپ نے یہ ماحول کیا اور وہ ایلوکیٹڈ فنڈز بھی جو ہیں وہ استعمال نہیں ہوئے، تو اس سے اکنامک ایکٹیویٹی جو جنریٹ ہونی تھی وہ نہ ہو سکی، اور اس کے نتیجے میں پبلک اور عوام جو ہیں ان کا استحصال ہوا اور انہوں نے بھگتا. تو یہ تو ان کو شرم آنی چاہیے اور ان کو حیا آنی چاہیے کہ انہوں نے جو میرے پاکستانیوں کے، ہم سب کے، میرے آپ کے 3 سال انہوں نے ضائع کیے بے مقصدیت میں. آنا ٹگا ان لوگوں سے جن کے ساتھ یہ انتقام لیتے رہے، ایک آنا ٹگا ان سے برآمد کیا. وہ تو باہر بیٹھے کافیاں پی رہے ہیں اور لندن کی سڑکوں پہ جناب اپنا مفلر پہن کے سیرے کر رہے ہیں، کبھی وہ اپنا پولو کے میچ دیکھ رہے ہیں جن پر یہ الزام لگا رہے تھے. 3 سال ضائع کس کے ہوئے؟ اس کا کیا گیا نواز شریف کا؟ مجھے بتائیں کیا انہوں نے، جنہوں پنجابی چکن پٹ لیا انہوں نے، میرا گیا، میری معیشت برباد ہوئی، میرا عام پاکستانی رگڑا گیا. 32 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا مراسلہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس سارے کھیل کے اندر 60 لاکھ نوکری تو آپ کو ویسے چاہیے ہر سال. مجھے بتائیں لوگوں کو برسر روزگار کرنے کے لیے نوکریاں آپ نے کہاں سے پیدا کرنی تھیں؟ آپ نے تو برسر روزگار لوگوں کو جو ہے وہ بے روزگار کر دیا. ان 3 سالوں کے اندر آپ نے تباہی ملک کی جو ہے وہ اتار کے رکھ دی. جی ڈی پی کا اوور آل والیوم جو تھا وہ آپ نے $60 ارب کے قریب آپ نے کم کر دیا. تو آپ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سچ نہیں ہے، یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے. رضی صاحب اس کا قصوروار تو آپ ہیں نا، مطلب کہ آپ معیشت کے معاملہ جا کے ڈسکس کر رہے ہیں سپاہ سالار سے، آپ ان کو رستہ دے رہے ہیں کہ آئیں جی یہاں پہ مذاکرات کریں. بزنس کمیونٹی کے دیکھیں بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی بیچاری جو ہوتی ہے وہ تو بڑی معصوم ہوتی ہے. وہ تو کہتی ہے کہ جہاں سے ریلیف ملنے کی کوئی توقع ہے ہم ادھر نکل جاتے ہیں. جس در سے خیرات پڑے گی. دیکھیں لوگوں کو فقیر بنایا، لوگوں کو بھکاری بنایا. آپ نے لنگر خانے کھولے، آپ نے جناب پناہ گاہیں بنائیں، آپ نے احساس پروگرام میں لوگوں کو زکاتیں اور خیراتیں دیں. آپ نے کیا ہے اپنے کاروبار کے لیے اور آپ نے معیشت کے لیے. اور آج جب یہ بجٹ جس کا آپ بات کر رہے ہیں، اس میں بہت تقریر میں تو بڑی اچھی چیزیں آپ کو سنائی دے رہی ہیں اور پتہ لگ رہا ہے. یہ صبح آپ دیکھیے گا، کل یا پرسوں جو آپ پروگرام کر رہے ہوں گے آپ بھی جو ہے وہ لال پیلے ہو کے کر رہے ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں یہ سارے جھوٹ ان کے نکلیں گے. اس بجٹ کے اندر کسی قسم کا کوئی بنیادی ریلیف نہیں ہوگا. اعداد و شمار کی ہیرا پھیری ہوگی ہر بجٹ میں ہوتی ہے. کیونکہ ہم نے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن جو ہے نا ان کو کچھ دکھانا ہوتا ہے، تو وہاں ہر کوئی کرتا ہے ہیرا پھیری. یار اپنے عوام کے ساتھ تو ہیرا پھیری نہ کریں، ان کے ساتھ ہیرا پھیری چلیں کر لیں. آپ ہمارے ساتھ بھی یہ ہیرا پھیری کرتے ہیں. ایک بار پھر ہیرا پھیری، یہ پھر ہیرا پھیری ہوئے گی اور پھر یہ جو ہے وہ دھوکہ دہی ہوئے گی اور فراڈ ہوئے گا ہمارے ساتھ، اور کچھ نہیں ہے. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں رضی صاحب، دیکھیں اس ملک نے اگر آگے بڑھنا ہے نا، اس ملک نے ترقی کرنی ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ، آخری جملہ ہے، تسلسل
کے ساتھ معیشت کو چلنے دیں اور سیاسی نظام کو عدم استحکام کا شکار نہ کریں. اگر تسلسل ہوگا تو کام چلے گا, ورنہ یہ بجٹ جو ہے نا یہ ٹھیک ہو گیا. میر صاحب بڑی مہربانی. نہیں میر صاحب آپ نے ہمیں اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کیا. اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ چودھری صاحب ہوں گے اور میاں حبیب صاحب ہوں گے. فی الحال پروگرام میں وقفہ.